رسول کے بعد آپ نے جو تعلیم دی ہے، دین پہنچایا ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا، نبوت ملنے کے بعد 23 سال پائے نا آپ نے زندگی، ایک بھی موقع پر آپ نے نہیں کہا کہ یہ میری پیدائش کا اور وفات کا دن ہے. ابھی یہاں موقع نہیں ہے کہ میں بحث کروں یہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، یہی مختلف ہی ہے. پیدائش کا دن یہ نہیں ہے، تحقیق والے کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا کسی نبی کا ولادت کا دن منانے کا حکم دیا، اجازت دی، صحابہ کرام نے منایا. ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے جیسی محبت کی دنیا میں کسی محبت کرنے والے نے کسی محبوب سے نہ کی اور نہ کر سکتا ہے. لیکن جلوس نہیں نکالا، محفل میلاد منعقد نہیں کی، آپ کی ولادت کے دن کا اہتمام نہیں کیا. آپ کی ولادت کا دن کون سا ہے، اسراء اور معراج کی تاریخ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اس دن کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تبھی تو اختلاف ہوا، نامعلوم سی ہو گئی. یہ غیر اہم بات ہے. اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں. لوگ نفسی نفسی کہیں گے، آپ امتی امتی کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی دعا کو ریزرو کر لیا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے. لیکن آگے ایک جملہ اور بھی بیان کیا جو یاد کرنے کا ہے کہ میری امت کے ان لوگوں کو میری شفاعت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اگر شرک کیا ہے تو یہ شرک اللہ کے رسول کی شفاعت کے ملنے میں رکاوٹ ہے. محفل میلاد میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو گئے، سنتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، برا لگ رہا ہے، ناراضگی ہو رہی ہے، ناراضگی ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیق کریں، اس لیے کہ آپ کی اور میری آخرت کا تعلق ہے اس بات سے. آپ غلو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ناانصافی کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے رسول کو ان کے مقام سے بڑھا رہے ہیں. کوئی محفل میلاد اور سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالنے کو محبت رسول کا مظاہرہ سمجھتا ہے، کوئی اور بدعت و خرافات کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا اور رسول کا حق ادا کر دیا. ہرگز نہیں. محبت ویسے کی جائے جیسے اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جیسے صحابہ کرام نے کی. محبت کے تقاضے کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ان کی اتباع کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان پر درود بھیجا جائے، ان کے حقوق کا لحاظ کیا جائے، ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کو نہ کیا جائے. آپ کی شریعت کو شریعت مانا جائے، کسی اور کے حلال حرام اور شریعت کو نہ مانا جائے. آپ نے جب فتویٰ دیا تو ہم وہی فتویٰ دیں. آپ نے جس کو حلال کہا وہی ہم حلال کہیں، جس کو حرام کہا ہم حرام کہیں. آپ نے جس چیز کو کہا کہ ایسے لیٹنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، وہی کریں. یہ محبت کا تقاضا ہے. لیکن آج بہت سارے مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نماز ایسی تھی، کہتے ہیں ہمارے امام تو یہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد نہیں منائی. کہا اتنے سارے لوگ بے وقوف ہیں کیا، اتنے لوگ مناتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں، جلوس نکلتا ہے اور فلاں چیز کا جو ہے احترام سے جو ہے مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو منائیں گے. اللہ کے رسول کی کیوں مانیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، امام کی بات مانتے ہیں، پیر صاحب کی بات مانتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ مانتے ہیں. کیا یہ رسول کی محبت ہے؟ ہرگز نہیں. یہ رسول کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں وعید ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب. یہ سورہ نور کی آیت ہے، تفسیر جا کے پڑھیے. فتنے کی 2 تشریح کی. امام احمد کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے. جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ شرک میں بھی پڑ جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں روئے زمین پر مخالفین سنت کے یہاں آپ کو شرک ضرور نظر آئے گا، مانے یا نہ مانے. اسی طریقے سے آخرت کا دردناک عذاب. علامہ ابن کثیر نے کہا دوسرے مفسرین کے اقوال نقل کر کے، فتنے سے مراد دنیا کے عذاب ہے. آج مسلمانوں پر عذاب چھایا ہوا ہے، مختلف قسم کے عذاب. اس کی ایک بنیادی وجہ رسول کی مخالفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہم بن جائیں، جیسے آپ کے حقوق ہیں وہ ان حقوق کو ادا کرنے والے، جیسے آپ سے محبت کرنی چاہیے کرنے لگیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. تکلیف مصیبت آزمائش کے طور پر آئے گی، لیکن ذلت نہیں ہوگی، خاری نہیں ہوگی، شکست نہیں ہوگی مسلمانوں کو.